یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 9 اپریل سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازم کریں، کیونکہ پہلے چینل کو مخالفین نے بند کروایا ہے جنہیں سچائی پسند نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہونے والے ان کے مظالم دنیا کے سامنے نہ آ سکیں۔ کیچ، کولوا اور بولان میں فوجی آپریشن جاری۔ کیچ میں نامعلوم مسلح افراد نے فورسز کے قافلے کو حملے میں نشانہ بنایا۔ جنیوا بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل UNHRC کے 52ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2023 کے پہلے 2 مہینوں میں پاکستانی فورسز نے بلوچستان سے 80 افراد کو اغوا کیا، جن میں 2 خواتین اور 18 طلباء شامل تھے۔ ان کا ٹھکانہ ابھی تک ان کے اہل خانہ کو معلوم نہیں ہے۔ پروم فوجی چوکی پر حملے کی ذمہ داری BLF نے قبول کر لی۔ کلات منگچر میں قیمتی پتھر لے جانے والے ٹرک پر حملے کی ذمہ داری UBA نے قبول کر لی ہے۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں مصنوعی مسائل اور بلوچ نوجوانوں کی تعلیمی حقوق پر قدغن لگانے کی سازش کے عنوان سے بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹ نے پمفلٹ جاری کر دی۔ بلوچستان مختلف فائرنگ کے واقعات میں 4 افراد قتل، 3 زخمی۔ کیچ، کولوا کے مغربی علاقہ کیل کور اور گردنوا میں پاکستانی فورسز کی فضائی آپریشن ہفتے کی الصبح جاری رہا۔ علاوہ ازیں بولان کے علاقہ انجیر اور بزگر آس پاس کے علاقوں سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں فضائی آپریشن بھی فورسز نے کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ علاقوں میں سنیچر کی صبح سے جنگی ہیلی کاپٹروں کی نیچی پروازیں جاری تھیں، تاہم ان علاقوں سے اب تک کسی قسم کے نقصانات کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کولوا کے علاقہ سکک تنگ میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے قافلے کو حملے میں نشانہ بنایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران بم دھماکے کی آواز بھی سنائی دی گئی ہے، جبکہ اس کے علاوہ RPG اور دیگر اسلحے سے انہوں نے قافلے کو گھیر کر نقصان پہنچا دیا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں پنجگور پرو میں پاکستانی فوج کی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی چوکی پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، جس سے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا۔ یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا میں جاری بیان میں کہا ہے کہ ہفتے کی صبح ضلع کلات تحصیل منگچر میں سربند کے مقام پر بلوچستان سے قیمتی ذخائر لے جانے والے ٹرک پر ہمارے سرمچاروں نے حملہ کر دیا ہے، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ پنجگور گوارگو میں سی پیک روڈ کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر کے ریاستی اہلکار ڈیتھ اسکواڈ کے کارندہ بابو نذیر نامی کا اسلحے کو ہلاک کر کے فرار ہو گئے ہیں۔ آخری اطلاعات ہے کہ کسی مسلح آزادی پسند تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ مستنگ بازار میں محراب روڈ کے مقام پر مسلح موٹر سائیکل سوار شخص کی فائرنگ سے حاجی عزیز اسلم سکنیکلی دتو نامی شخص ہلاک ہوا ہے۔ نوکنڈی میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے حاجی عبدالسلام کوشانی نامی شخص کے بیٹے کو ہلاک کر دیا اور فرار ہو گئے۔ ادھر ڈیرہ بگٹی کے علاقہ سوئی میں یوسف نامی نوجوان نے خود کو گولی مار کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ پنجگور پرو میں حواس باختہ فورسز FC کے اہلکاروں نے فائرنگ کر کے ناصر نامی نوجوان کو زخمی کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان کو ہاتھ میں گولی لگی ہے۔ تربت چوک پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 گولیاں لگنے سے آفتاب نامی شخص شدید زخمی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سندھ بدین کے رہائشی ہیں، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ انہیں کس نے کیوں مارا۔